برزخ از نازی سلیمان پیش کردہ رومانہ شاہد۔ آرون نے پلٹ کر اپنے سامعین کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر جونز نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر پھر ارادہ ملتوی کر دیا۔ چند لمحوں کے توقف کے بعد آرون نے پھر کہنا شروع کیا، معزز حضرات، اس طرح آپ چند سیکنڈ کے اندر مریض کے اس عضو کی نشاندہی کر سکتے ہیں جہاں پر خرابی ہے۔ اب مسئلہ خرابی کی نوعیت کے تعین کا ہے تو اس کے لیے کمپیوٹر کے اوپری حصے میں ایک بڑی اسکرین موجود ہے۔ یہ اسکرین دراصل ایک انلارجر یا خودبین ہے۔ آپ مریض کے جسم کے جس حصے کی خودبینی تصویر دیکھنا چاہیں اس حصے کا بٹن دبا دیں۔ اس اسکرین پر وہ عضو کئی گنا بڑا ہو کر نمودار ہو جائے گا۔ یہ اتنی حساس ہے کہ اس پر آپ مختلف بیماریوں کے ان جراثیم کو بھی دیکھ سکیں گے جو کسی اور خودبین میں نظر نہیں آ سکتے۔ آپ ان جراثیم کو انسانی اعضاء پر حملہ آور ہوتے اور نقصان پہنچاتے ہوئے واضح طور پر دیکھ سکیں گے۔ یہ کہہ کر آرون نے ڈاکٹر جونز کی طرف دیکھا اور بولا، آپ نے خون کے ٹیسٹ کا ذکر کیا تھا ڈاکٹر۔ اس خوربین کے ذریعے آپ نہ صرف رگوں میں خون کی گردشوں کو دیکھ سکیں گے بلکہ یہ اسکرین آپ کو خون کا گروپ اور اس میں موجود سرخ اور سفید ذرات کے تناسب کے بارے میں بھی فوراً بتا دے گی۔ آرون کے خاموش ہونے کے بعد چاروں ڈاکٹرز نے حیرت اور بے یقینی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور سرگوشیاں کرنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد ڈاکٹر جیمسن نے آرون کو مخاطب کیا، یہ تو مرض کی تشخیص ہو گئی، اب یہ بتائیں کہ یہ کمپیوٹر مریض کا علاج کیسے کرے گا؟ شکریہ ڈاکٹر، آپ نے بہت اچھا سوال کیا، آرون نے مطمئن لہجے میں کہا۔ یہ کمپیوٹر دراصل کسی مخصوص برانڈ کی دوائیاں تجویز نہیں کرتا بلکہ یہ آپ کو اس پہ فوراً آگاہ کر دے گا کہ مریض کے جسم کے کس حصے میں کس نوعیت کی دوا کی کس طرح سے داخل کی جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں انسانی اعضاء میں پیدا ہونے والی خرابیاں کسی نہ کسی قسم کے جراثیم یا کسی مرض کے بیکٹیریا کے حملے کی بنا پر ہوتی ہیں۔ مثلاً اگر اس کمپیوٹر میں موجود مریض کے معدے میں کوئی خرابی ہے تو یہ کمپیوٹر فوراً آپ کو بتا دے گا کہ اسے فلاں نوعیت کی اینٹی بایوٹک دوائی دی جائے۔ اسی طرح اگر مریض کو کوئی زخم آیا ہے تو اس اسکرین پر فوراً لکھا ہوا نظر آئے گا کہ مریض کو فلاں نوعیت کی اینٹی سیپٹک دوا کی ضرورت ہے۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ جس برانڈ کی دوا موضوع خیال کریں وہ اس کمپیوٹر میں ڈال دیں، باقی کام یہ مشین خود کرے گی۔ مریض کو دوا دینے کے 3 طریقے ہیں۔ اس کمپیوٹر میں موجود ان 3 طریقوں میں درج ذیل یہ طریقے ہیں، اور اس بات کا تعین بھی مشین خود کرے گی کہ مطلوبہ دوا مریض کو کس طریقے سے دی جائے، منہ کے ذریعے، اسپرے کی مدد سے یا انجیکشن کی صورت میں۔ مثال کے طور پر مریض کے گھٹنے پر زخم آیا ہے اور اس سے خون بہ رہا ہے، آپ نے کمپیوٹر کی ہدایت کے مطابق جراثیم کش دوا اس میں ڈال دی ہے۔ 5 سیکنڈ کے اندر اندر کمپیوٹر کی اسپرے گن حرکت کرتی ہوئی مریض کے گھٹنے کے سامنے پہنچ جائے گی اور اس جراثیم کش دوا کو مریض کے گھٹنے پر اسپرے کرنا شروع کر دے گی۔ اس سے نہ صرف خون بند ہو جائے گا بلکہ زخم کے تمام جراثیم بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ اور اسی طرح اس کمپیوٹر میں انجیکشن کی مختلف سوئیاں موجود ہیں جو مریض کے کسی بھی عضو میں ہر قسم کا انجیکشن لگا سکتی ہیں۔ آرون نے ایک بار پھر سامعین کے حیرت زدہ چہروں اور بے یقین نگاہوں کو دیکھا اور بولا، مگر حضرات یہ سب معمولی نوعیت کے کام ہیں۔ اس کمپیوٹر کا اصل کارنامہ اتنا حیران کن ہے کہ خود اس کے موجد کو اس کا اندازہ نہ تھا، اور جب اس کمپیوٹر نے اپنے پہلے مریض کے سلسلے میں وہ کارنامہ سر انجام دیا تو ہم سب حیرت زدہ رہ گئے۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد آرون نے دھیمے مگر واضح لہجے میں کہنا شروع کیا، آپ یقین نہیں کریں گے ڈاکٹرز، مگر یہ کمپیوٹر اپنی پہلی مریضہ کو موت کی وادیوں سے واپس لا چکا ہے۔ اس مریضہ کے دل کی حرکت 12 منٹ تک بند رہی اور سوائے دماغی اعصاب کی معمولی سی حرکت کے وہ ہر اعتبار سے مردہ ہو چکی تھی، مگر 12 منٹ کے بعد جب کمپیوٹر نے اس کے دل کی حرکت کو دوبارہ جاری کر دیا اور کچھ دیر کے بعد مریضہ نے آنکھیں کھول دیں تو ہم سب حیرت زدہ رہ گئے۔ 12 منٹ تک دل کی حرکت بند رہی؟ ڈاکٹر وان نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ناممکن، قطعی ناممکن،
کوئی شخص آکسیجن کے بغیر، خون کی گردش کے بغیر اتنی دیر تک کیسے زندہ رہ سکتا ہے؟ آپ درست کہہ رہے ہیں، پہلے پہل ہمارا بھی یہی خیال تھا، آرون نے تیزی سے کہا، اور پھر ایک لمحے کے بعد کچھ سوچتے ہوئے بولا، ڈاکٹر ایوان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کبھی کبھی کسی وجہ سے مریض کے دل کی حرکت بند ہو جاتی ہے اور آپ مصنوعی طریقوں سے اس کا تنفس بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر بدقسمتی سے حرکت قلب 1-2 منٹ کے اندر بحال نہ ہو سکے تو مریض کی موت کا اعلان کر دیا جاتا ہے۔ اس مشین میں ایسا حساس نظام موجود ہے جو 12 منٹ پہلے آپ کو بتا دے گا کہ مریض کے دل کی حرکت بند ہونے والی ہے۔ ہم نے اس کمپیوٹر میں ایسا انتظام بھی کیا ہے کہ مریض کی حرکت قلب بند ہو جائے تو چند سیکنڈ کے اندر کمپیوٹر خود بخود اندرونی فضا کو بہت سرد کر دیتا ہے تاکہ مریض کے جسم پر بیرونی بیکٹیریا حملہ آور نہ ہو سکے۔ پھر یہ مشین برقی جھٹکوں سے اس کے پھیپھڑوں اور دل کی حرکت بحال کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ ہمارا خیال یہی تھا کہ 1-2 منٹ میں اگر مریضہ کے دل کی حرکت بحال نہ ہو سکی تو مریض کے اسکرین پر لکھا ہوا نمودار ہو جائے گا کہ مریض مر چکا ہے، لیکن جب اس کی پہلی مریضہ کی حرکت قلب بند ہوئی تو ایسا نہ ہوا اور یہ مشین مسلسل اس کا عمل تنفس اور حرکت قلب بحال کرنے کی کوشش کرتی رہی، حتیٰ کہ 12 منٹ گزر گئے اور پھر اچانک جھٹکے سے اس کے دل نے حرکت شروع کر دی۔ چند ہی ثانیوں میں وہ مریضہ مکمل طور پر زندہ ہو چکی تھی۔ 12 منٹ تک بے حس و حرکت رہنے کے بعد اس نے سانس لینا شروع کر دیا، اس کے پھیپھڑے حرکت کر رہے تھے اور زندہ خون اس کی رگوں میں دوبارہ گردش کرنے لگا۔ وہ مریضہ کیا اس وقت بھی زندہ تھی جب آپ نے اسے کمپیوٹر سے باہر نکالا؟ ڈاکٹر جونز نے بے یقینی سے پوچھا۔ جی ہاں ڈاکٹر، وہ مریضہ زندہ تھی اور مکمل طور پر صحت مند۔ لیکن مسٹر آرون وہ اتنی دیر کہاں رہی؟ میرا مطلب 12 منٹ کے اس وقفے سے جب اس کے دل کی حرکت بند تھی اور وہ یقیناً زندہ نہیں تھی، کیا اس مریضہ نے باہر آ کر اپنے تاثرات بتائے؟ آرون نے دلچسپی سے جونز کی بات سنی اور ایک مسکراہٹ اس کے لبوں پر نمودار ہوئی۔ جی ہاں، مسز کوڈی نے کمپیوٹر سے باہر آ کر اپنے محسوسات بہت تفصیل سے بتائے اور یہ ایک الگ حیران کن داستان ہے۔ ایک لمحے کے توقف کے بعد اس نے کہنا شروع کیا۔ مسز کوڈی نے بتایا کہ جب اس کے دل کی حرکت بند ہوئی تو اس نے اچانک یوں محسوس کیا جیسے وہ اس کمپیوٹر سے نکل کر فضا میں معلق ہو گئی ہے اور بلندی سے ڈاکٹروں کو اس کمپیوٹر کے سامنے موجود دیکھ رہی ہے۔ وہ نہ صرف کمپیوٹر میں مقید اپنے جسم کو دیکھ سکتی تھی بلکہ ڈاکٹروں کی گفتگو بھی سن رہی تھی۔ پہلے پہل مسز کوڈی کی بات سن کر ہم بھی یہی سمجھے کہ یہ محض اس کا تصور ہوگا یا نیم بے ہوشی کے عالم میں اس نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، لیکن کیا آپ یقین کریں گے اس نے ہماری گفتگو کا ایک ایک لفظ دہرایا، جبکہ اس کمپیوٹر کے اندر موجود شخص باہر کی کوئی آواز نہیں سن سکتا۔ اس کے علاوہ اس نے ہماری ہر حرکت کا بغور مشاہدہ کیا تھا، جبکہ کمپیوٹر میں موجود اس کے جسم کی آنکھیں بند تھیں۔ تو کیا 12 منٹ تک وہ خود کو فضا میں معلق محسوس کرتی رہی؟ جونز کے لہجے میں طنز آمیز سی حیرت تھی۔ جی نہیں، آرون نے تیزی سے کہا۔ مسز کوڈی نے بتایا کہ وہ محض چند سیکنڈ اس کمرے کی فضا میں موجود رہی۔ اس کے بعد اس نے خود کو ایک طویل اور نیم تاریک سی سرنگ میں محسوس کیا، لیکن یہ سرنگ کسی ٹھوس یا مادی چیز کی نہ تھی بلکہ کسی گردش کرتے ہوئے دھوئیں جیسی چیز سے بنی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد وہ سرنگ ختم ہو گئی اور اسے ایسا لگا جیسے وہ بادلوں پر تیرتی ہوئی، پرواز کرتی ہوئی تیزی سے ایک سمت کو جا رہی ہے۔ اس کے ارد گرد کئی روشن ہیولے تھے جو شاید مرنے والوں کی روحیں تھیں۔ ایک دلکش اور روشن تر جسم اس کی رہنمائی کر رہا تھا۔ مسز کوڈی کو یقین ہے کہ یہ حضرت یسوع مسیح تھے۔ وہ ان روشنیوں کے جلوس میں ایک نہایت حسین وادی کی طرف بڑھ رہی تھی کہ اچانک نظارہ ٹوٹ گیا اور اسے یوں لگا جیسے چاروں طرف تاریکی چھا گئی ہے۔ پھر جب اس نے آنکھ کھول کر دیکھا تو اس کمپیوٹر میں موجود تھی اور مشین کے سامنے کھڑے ہوئے ڈاکٹروں کے چہروں پر خوشی اور حیرت کے تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ چند لمحوں تک فضا میں خاموشی طاری رہی، پھر ڈاکٹر نے ہلکا سا کہکہا لگایا اور بولا، یہ سب توہمات کی باتیں ہیں۔ مسز کوڈی سے پہلے بھی کچھ مریضوں نے اس قسم کی باتیں بتائی ہیں۔
مجھے یقین ہے کہ اگر مسز کورڈی کی جگہ کوئی مسلمان ہوتا تو اسے روشنی کا وہ ہولا پیغمبر اسلام کی صورت نظر آتا، کوئی یہودی ہوتا تو اسے موسیٰ علیہ السلام دکھائی دیتے۔ آپ شاید درست کہہ رہے ہیں ڈاکٹر، مگر آپ اس بات کی کیا توجہ کریں گے کہ مسز کوڈی نے اس وقت ہماری ایک ایک حرکت کو دیکھا جبکہ وہ طبی اعتبار سے بالکل مردہ حالت میں تھی اور اس کی آنکھیں بھی بند تھیں۔ اس کے علاوہ اس نے ہماری گفتگو کا ایک ایک لفظ سنا جبکہ اس مشین کے اندر سے وہ باہر کی کسی آواز سننے پر قادر نہ تھی۔ ڈاکٹر جیمز نے چند لمحوں تک سوچا اور پھر مایوسی کے عالم میں کندھے اچکا کر رہ گیا۔ آرون ایک بار پھر کمپیوٹر کی طرف مڑا اور اس کا ڈھکنا اٹھاتے ہوئے بولا، معزز حضرات، یہ سب کچھ فی الحال ہمارا مسئلہ نہیں ہے اور اس بارے میں مزید تحقیقات ہو سکتی ہیں۔ آئیے پہلے میں آپ کو عملی طور پر دکھاؤں کہ کمپیوٹر کس طرح عمل کرتا ہے۔ یہ کہہ کر آرون نے اپنے ماتحت ڈینیل فوسٹر کو اشارہ کیا۔ اس نے فوراً اپنے کپڑے اتارے اور پھر بڑی احتیاط سے اس کمپیوٹر میں داخل ہو گیا۔ آرون مشین کا ڈھکنا بند کرنے لگا تو ڈینیل نے اچانک جیمسن کی طرف دیکھا اور بولا، آپ کو میں نے پہلے بھی کہیں دیکھا ہے ڈاکٹر، غالباً سینٹ لوئی اسپتال میں۔ ہاں، یاد آیا، 1969 میں آپ وہاں تھے۔ ڈاکٹر جیمسن کے چہرے پر ایک بے نام تاریک سا رنگ لہرایا اور وہ اپنے ساتھیوں کی طرف کنکھیوں سے دیکھتا ہوا بولا، نہیں، غلط فہمی ہوئی ہے، میں کبھی سینٹ لوئی میں نہیں رہا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ڈاکٹر؟ ڈینیل نے پر یقین لہجے میں کہا، میرا حافظہ بہت تیز ہے، اس وقت آپ کے چہرے پر بڑی بڑی مونچھیں تھیں، اگر وہ یقیناً آپ نہیں مسٹر، تو میں یقیناً کوئی مغالطہ ہوا ہے۔ جیمز نے اس کی بات کاٹتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، مگر اس کا چہرہ اچانک ہی فک ہو گیا تھا۔ خیر، کوئی بات نہیں، ڈینیل نے یہ کہتے ہوئے کندھے اچکائے اور اس کے ساتھ ہی آرون نے مشین کا ڈھکنا بند کر دیا۔ پھر اس نے چاروں ڈاکٹروں سے قریب آنے کو کہا اور مختلف بٹن دباتے ہوئے وہ انہیں اس مشین کی کارکردگی کے بارے میں بتانے لگا۔ جب اس نے کمپیوٹر کی داہنی اسکرین کو آن کیا تو وہ سب اس منظر کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ڈینیل کے جسم کے تمام اندرونی اعضاء واضح طور پر انہیں نظر آ رہے تھے۔ وہ اس کے پھیپھڑوں کو سکڑتے اور پھیلتے ہوئے دیکھ سکتے تھے۔ اس کا دل جس طرح دوران خون کو کنٹرول کر رہا تھا، وہ منظر واقعی ان کے لیے حیران کن تھا۔ اس کے بعد آرون نے اندر انلارجر کا بٹن دبایا اور بولا، مسٹر ڈینیل کا جسم صحت مند ہے، اس لیے آپ کو کہیں کوئی نقص نظر نہیں آئے گا، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو جراثیم کا عمل دکھا سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے فوسٹر کے ہاتھ کا منظر انلارج کیا اور پھر چاروں ڈاکٹر یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جب فوسٹر کے ناخن اسکرین پر نمودار ہوئے تو ان میں موجود میل میں کل بلاتے ہوئے جراثیم تک دیکھے جا سکتے تھے۔ ڈینیل فوسٹر کے لیے یہ تجربہ نیا نہیں تھا، وہ اس سے پہلے بھی اس عمل میں حصہ لے چکا تھا۔ اس نے اپنا بدن ڈھیلا چھوڑ دیا تھا اور ایک بار پھر اس لڑکی کے بارے میں سوچنے لگا جسے آج صبح اس نے جہاز میں دیکھا تھا۔ مگر چند لمحوں کے بعد اچانک اس کے بدن کو جھٹکا سا لگا اور اس کو ایسا محسوس ہوا جیسے خوف اور دہشت کی ایک سرد لہر اس کے پورے جسم میں لہرا گئی ہو۔ اس نے چونک کر کمپیوٹر کے سامنے کھڑے ہوئے ڈاکٹروں کی طرف دیکھا، جن کے حرکت کرتے ہوئے ہونٹوں کو دیکھ کر اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ کسی اہم نقطے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ پھر اس نے کمپیوٹر کی اندرونی سطح کا جائزہ لیا کہ کہیں کوئی گڑبڑ تو نہیں ہو گئی، مگر ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ مجھے خوف کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ میرے بدن کے رونگٹے کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ ڈینیل نے حیرت سے سوچا اور پھر اس کی نظر کمپیوٹر کے سامنے کھڑے ہوئے ڈاکٹر جیمسن کے چہرے پر پڑی، جو خوشمگین نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید میں نے جیمسن کے ماضی کا تذکرہ کر کے اس کی کسی دکھتی رگ کو چھیڑ دیا ہے اور شاید اس کی قہر آلود نگاہوں کی وجہ سے میں خوف زدہ ہوں۔ ڈینیل نے یہ سوچتے ہوئے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے اس کے ذہن کو ایک اور جھٹکا لگا اور خوف کی لہر اور بھی شدید ہو گئی۔ تب ڈینیل کی نظر سنہری بالوں والے اس طویل قامت اجنبی شخص پر پڑی جو ڈاکٹر جونز کے پیچھے کھڑا ہوا بغور اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یہ شخص کون ہے؟ یہ اندر کیسے آیا؟ اور اس کی شکل
مجھ سے کتنی ملتی جلتی ہے۔ ڈینیل نے حیرانی سے سوچا، وہ شخص اب بھی اسے گھور رہا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ کمرے میں موجود دوسرا کوئی بھی شخص اس کی طرف متوجہ نہ تھا۔ شاید یہ آرون کی حرکت ہے، اور شاید یہ بھی اس کے تجربے کا کوئی حصہ ہے۔ یقیناً اس شخص کو میک اپ کی مدد سے میرا ہم شکل بنایا گیا ہے۔ ڈینیل نے خود کو مطمئن کرنے کی کوشش کی، مگر جب اس نے غور سے اس اجنبی شخص کی طرف دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کے چہرے پر کوئی میک اپ نہ تھا۔ وہ واقعی اس کا ہم شکل تھا، حتیٰ کہ اس کی کن پٹی پر بھی ڈینیل کی طرح ایک چھوٹا سا مسا اور ٹھوڑی کے پاس زخم کا نشان موجود تھا، جو ڈینیل کے بچپن کی یادگار تھا۔ پھر ڈینیل کو یوں لگا جیسے وہ شخص اس سے کچھ کہہ رہا ہے۔ ڈینیل نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی، اور پھر وہ بری طرح چونک اٹھا، اس لیے کہ وہ واضح طور پر اس کی آواز سن رہا تھا۔ اس کا ہم شکل شخص سخت لہجے میں کہہ رہا تھا، اس مشین سے باہر نکل آؤ، فوراً باہر نکل جاؤ۔ ڈینیل کے ذہن میں ایک بار پھر خوف کی وہی لہر اٹھی اور پورے بدن پر چھا گئی۔ اس شخص کی آواز اس نے کیسے سن لی، جبکہ دوسرے افراد کی گفتگو اس کے کانوں تک نہیں پہنچ رہی؟ ڈینیل نے سختی سے آنکھیں بند کر لی اور پھر ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی۔ وہ شخص اب وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ ڈینیل نے چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا، مگر وہ کہیں بھی موجود نہ تھا۔ کمرے کا دروازہ اسی طرح بند تھا۔ آرون اسی طرح ڈاکٹروں سے محو گفتگو تھا۔